السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے گا، رمضان شریف بہت قریب ہے اور رمضان شریف میں ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہت ساری اسلامی بہنیں روزہ رکھا کرتی ہیں، اور روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر مسلمان مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، لیکن دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی اور بہت ساری اسلامی بہنیں روزہ نہیں رکھا کرتی، اور وہ عجب عجب بہانے کیا کرتی ہیں، الگ الگ بہانے کیا کرتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں پر روزہ جو ہے فرض نہیں، شریعت نے کن لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں کہ میں کیسے روزہ رکھوں گا، دن بھر کام کرنا ہوتا ہے۔ مزدور، ہمارے جو مزدور بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دن بھر کام کرنا ہوتا ہے تو کیسے روزہ رکھیں گے۔ اور ٹھیلا چلانے والے، رکشہ چلانے والے، بہت سارے حضرات الگ الگ بہانہ کیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، یہ بہانہ کل میدان محشر میں کام نہیں آنے والا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آئیے گا، ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا، اور یہ جاننے سے پہلے آپ جو ہے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر بیمار آدمی کوئی ہے اور ایسا بیمار ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی یا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی ماہر ڈاکٹر ہو اور مسلمان ڈاکٹر ہو، اگر کوئی ایسے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹر کہہ دے تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ ہاں، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جب تک بیمار ہیں اس وقت تک آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر رمضان کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے تو روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ روزہ کی قضا آپ کو کرنی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ روزہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھا اور چاہے گا کہ ہم فدیہ ادا کر دیں تو آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے۔ اگر ابھی آپ بیمار ہیں، اسلام نے، شریعت نے آپ کو اجازت دی، جب آپ صحت مند ہو گئے تو آپ روزہ کی قضا کر سکتے ہیں۔ ہاں، روزے کی فدیہ وہی ادا کرے گا جو بیمار ہوا اور اسی حالت میں بستر مرگ تک چلا گیا، اب جو ہے پورا یقین کامل ہو گیا ہے کہ اب یہ صحت مند نہیں ہو سکتا، یا ایسا بوڑھا جس کی عمر ہو گئی ہو، اب یہ یقین ہو گیا ہو، گمان کامل ہو گیا ہو کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو اب وہ جو ہے فدیہ دے سکتا ہے، یا اپنے اہل خانہ سے، اپنے رشتہ دار سے وصیت کر سکتا ہے کہ دیکھو میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا تو آپ میری طرف سے جو ہے فدیہ ادا کر دیں۔ روزے کی فدیہ وہی ہے جو ایک صدقہ فطر ہوا کرتی ہے، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوا کرتی ہے، ایک روزے کی ایک فدیہ ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا جن پر جو ہے روزہ اس وقت فرض نہیں ہے، جو حاملہ عورت ہے، یعنی اگر وہ پیٹ سے ہے، اگر اولاد ہونے والی ہے اور کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہاری صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، یا جو تمہارے پیٹ میں پل رہا بچہ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت بھی روزہ نہ رکھے۔ شریعت نے ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، جب بعد میں اولاد ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو آپ اس کی قضا کر لیا کریں۔ اور اگر کوئی ایسی حاملہ ہے جو صحت مند ہے اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہیں صحت مند ہوا کرتی ہیں، روزہ رکھنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو آپ روزہ رکھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حیض
حیض و نفاس والی عورت یعنی جس کو پیریڈ ٹائم ہو گیا ہے، ماہواری ٹائم چالو ہو گیا ہے، تو یہ جتنا دن ہوتا ہے اتنے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں پھر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور اس پیریڈ تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ لیکن حیض اور نفاس دونوں والی عورتیں جو ہے اگر باقی اور بیمار ہے یا اور کوئی ہے، اگر روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں اگر روزہ رکھے گی تو روزہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوا کرتا۔ اور چوتھے وہ ہے دودھ پلانے والی عورت۔ دودھ پلانی والی عورت پر بھی روزہ نہیں، جیسے اب تو بہت کم ملتا ہے، بہت کم کا بہت مشکل ہے، پہلے کے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ عورتیں بچوں کو گود لیا کرتی تھی، مزدوری پہ جو ہے ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، تو ان عورتوں پر بھی اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھو، کیونکہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو ہو سکتا ہے آپ کا دودھ خشک ہو جائے گا اور بچے بھوکا رہیں گے۔ تو دیکھیے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے بالکل سہل کر دیا ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو ہے کہ وہ اسلام پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسلام کوئی سختی کا حکم نہیں دیتا، اسلام نرم ہے، اور ہمارے مسلمان ہیں کہ اتنا پیارا دین ملا ہے اور اس دین پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور پانچویں وہ لوگ ہیں جو زیادہ بوڑھا آدمی ہے، یعنی عمر کے اس پڑاؤ پہ پہنچ گیا ہے، کمزوری نقاہت آ گئی ہے، بستر مرگ کے قریب پہنچ گیا ہے، بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، ایسے لوگ بھی روزہ نہ رکھیں، اور جب یقین کامل ہو کہ اب یہ دوبارہ صحت مند بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ان کی طرف سے ان کی اولاد فدیہ ادا کر دے۔ اور چھٹے وہ لوگ ہیں جو پاگل ہوا کرتے ہیں، دیوانہ آدمی جو ہوتا ہے، جو پاگل ہو گیا، اس کا جو ہے دماغی توازن جو ہے خراب ہو گیا ہے، تو ایسے لوگ پر بھی روزہ فرض نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور ساتویں وہ لوگ ہیں جس سے جان کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ اگر ہے کہ کسی نے جو ہے ایسی دھمکی دے دی کہ، اور یقین ہے کہ اگر وہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو ایسی حالت میں بھی روزہ نہ رکھیں، کیونکہ جان کی حفاظت بھی فرض ہے۔ اور آٹھویں مسافر کا ہونا، اگر مسافر ہے تو مسافرت کی حالت میں روزہ اس وقت نہ رکھا جائے، کیونکہ پریشانی ہوا کرتی ہے، مصیبتیں ہوا کرتی ہے، دشواریاں ہوا کرتی ہے۔ اگر ایسے سفر میں ہیں جہاں آپ کو مسافر کی حالت میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو مسافر پر بھی جو ہے شریعت نے یہ حکم لاگو کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ ہاں، مسافر اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے گھر سے نکلا اور 92 کلومیٹر کا سفر وہ کرے گا، اور اس سفر میں وہ 15 دن کا جو ہے 15 دن سے پہلے ہی اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، یعنی جس جگہ وہ جا رہا ہے 15 دن وہاں نہیں، 15 دن سے پہلے ہی واپس آ جائے گا، تو وہ مسافر کہلاتا ہے، اور مسافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور بعد میں آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے آسان طریقے سے، آسان اور سہل طریقے سے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری بات آ گئی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہی ہے شرعی عذر، اس کے علاوہ اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں کیسے روزہ رکھیں گے، تو یہ عذر شرعی نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اپنی طرف سے بنایا ہوا عذر ہے۔ قیامت کے دن ایسے عذر کی کوئی جو ہے معافی نہیں ہونے والی، عذر وہی ہوا کرتی ہے جو شریعت نے جسے بتایا ہے، اور یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم دن بھر کام کر رہے تھے یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس طریقے سے بہانہ شرعی عذر نہیں ہوا کرتی۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں تاکہ اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائے، تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جو بات آپ سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانا، اسے ہی علم نافع کہا جاتا ہے، یعنی علم نافع اسے کہتے ہیں جس بات کو آپ جان رہے ہیں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔
آپ نے جان لیا، اب اپنے عزیز و رشتہ دار، اپنے دوست احباب تک اس بات کو پہنچا دیجئے، آپ کو بھی جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔